اللہ رب العزت کو خوش کیسے کرنا ہے. ہاں زندگی ایسے بھی چل جائے گی. آپ کو آپ کے بیوی بچوں کو پالنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو آپ کے گھر کو چلانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. رشتہ داروں کو بھی خوش کرنا ہے، ان سے رشتہ داری قائم کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بچوں کی تربیت کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیں ان سب کا سلیوشن، ان سب کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہے. نبی کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی، اپنے گھر بار کے علاوہ دنیا کی ہدایت کے لیے نبی کو رسول بنا کر کے مبعوث کیا گیا. ایسے نبی کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تھک گئے ہو آرام کر لو. اللہ نے کہا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اگر آپ فارغ ہو جائیں ان کاموں سے، اس کے بعد اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو. یہاں اگر کنیکشن مضبوط ہے، یہ تمام مسائل آپ کے آسان ہو جائیں گے، آپ کی تمام ذمہ داریاں آسانی سے حل ہو جائیں گی. انسان اسی چیز میں فکر مند ہے، مختلف چیزیں، مختلف ٹینشنز لے کر کے جی رہا ہے. راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، کھا رہا ہے 4 لقموں کے بعد 5واں لقمہ نگل نہیں پاتا ہے، کیونکہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے. اس پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے. اللہ کو خوش کریے، اللہ تعالیٰ تمام مسائل آپ کے حل کریں گے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال، تکبیر، تحمید، تہلیل، تسبیح اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے اس پوری کائنات کو خوبصورت انداز میں سجایا اور اس کے بعد بے شمار مخلوقات کو اس میں بسایا، اور ان تمام بے شمار مخلوقات میں مجھے آپ کو تمام انسانوں کا اشرف المخلوقات بنایا. بعدہ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو کما حقہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجر کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس دعوتی کام میں لگے ہیں، دعوتی مشن میں لگے ہیں، لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، کسی سے کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہے، چاہتے یہ ہیں کہ لوگ کامیاب ہو جائیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو عزت و سرفرازی ملے، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو سکیں. اور یہی پیغام سورہ کہف میں بھی دیا گیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، ذمہ داری کا احساس اس قدر تھا. ہمارے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں، گھر بار کو سنبھالنے کی، معیشت کو درست کرنے کی، دکان کاروبار کو دیکھنے کی. کوئی پڑھا رہے ہیں تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے، کوئی پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کی ذمہ داریاں ہیں، اور اس طریقے سے کہیں کام کرتے ہیں، کام کاج کی ذمہ داریاں ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، وہ بھی ایک ذمہ داری کے طور پر ادا کرنا ہے.
مختلف ذمہ داریوں میں انسان گھرا ہوا ہے، پریشان ہے۔ ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی ذمہ داری دی گئی تھی، انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی کامیابی، اور وہ اسی دعوتی مشن کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اور نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ پر عائد کی تھی۔ اور جب یہ ذمہ داری اللہ کے نبی نبھا رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین کہا گیا، آپ نے کسی سے کوئی ایسا بدلہ نہیں لیا کہ کسی نے آپ کو گالی دی ہو، آپ نے تھپڑ مار دیا ہو، کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، اس سے دشمنی مول لی ہو۔ پوری سیرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے سامنے، ایک ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے امت کو پیش کر دیا، بیان کر دیا۔ ایسے نبی جو نہ صرف دن میں لوگوں کی بھلائی کے سلسلے میں فکر مند ہوتے تھے، گھر گھر جاتے، انفرادی طور پر لوگوں کی اصلاح کرتے، اجتماعی طور پر لوگوں کو جمع کر کر لوگوں کی اصلاح چاہتے۔ مقصد کچھ اور نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ میں اگر جنت میں جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ جنت میں آئے۔ مجھے اگر اللہ تعالیٰ جنت میں نعمتوں سے نوازتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی میری بہنیں بھی جنت میں اسی طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو حاصل کریں۔ جہنم جیسے بڑے عذاب سے، اللہ کی ایسی جگہ جو وعیدوں سے، لعنتوں سے بھری ہوئی ہے، مختلف عذابات سے بھری ہوئی جگہ ہیں، اس سے بچ سکیں، یہی مشن، یہی آپ کا مقصد تھا۔ اور راتوں کو بھی آپ پریشان ہوا کرتے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ جہاں اس امت کی اس قدر خیر خواہی کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، سورہ کہف جسے ہر جمعہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی حالت ایسی ہو چکی ہے، آپ اپنی قوم کی ہدایت کی فکر میں اس قدر اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ قریب آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اپنی جان کو آپ ہلاک کر دیں گے اس قوم کی ہدایت کی فکر میں۔ لیکن وہ لوگ ہدایت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑی فکر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دامنگیر تھی۔ اس کے علاوہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی اتنی بھلائی کی، اتنی خیر خواہی کی، امت نے کیا کیا؟ امت نے برے القاب سے نوازا۔ اس وقت کے جو لوگ تھے، غیر بھی تھے اور اپنے بھی زیادہ پیش تھے، رشتہ دار ہی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے رشتہ دار، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، اور یہ کہا کہ یہ جو بھی کلام لا کر کے پیش کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے گڑھ کر لاتا ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو بھی ذہن سازی کی گئی، غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دی گئی، پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو جان سے مارنے کی کوششیں بھی کی گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان ہی تھے، آپ کے سینے میں بھی ویسے ہی دل دھڑکتا تھا جیسے ہمارے سینوں میں دل دھڑکتا ہے، آپ کو بھی ویسے ہی تکلیف ہوتی جیسے ہمیں کوئی برا کہنے پر تکلیف ہوتی ہے، آپ کی رگوں میں بھی ویسے ہی خون دوڑتا تھا جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ ہم سے کوئی بھیڑ جائے جس طریقے سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہوتے تھے۔ آپ عام انسان کی طرح تھے، نبوت اور رسالت کی ذمہ داری اتنی بڑی تھی کہ اس کو نبھاتے نبھاتے آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں کی، مقصد یہی تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی پہچان اللہ کے بندے کو ہو جائے۔ اور ایسے وقت میں جب دعوتی کام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، یہ کام ایسا ہے کہ لوگ آسانی سے جلدی قبول نہیں کرتے، اس کے لیے بہت ساری محنتیں، قربانیاں اور بہت زیادہ صبر، کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ ایسے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب برے القاب سے نوازا گیا، آپ کے دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آیتوں میں بیان کی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے اللہ کے نبی، آپ پر کیا بیتتی ہے لوگ نہیں جانتے ہیں، آپ دل میں کتنے پریشان ہوتے ہیں، آپ کو کتنی گھٹن ہوتی ہے لوگوں کی باتوں سے، کیونکہ آپ انسان ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کی بھلائی میں چاہ رہا ہوں، ان سے میں نے کوئی جائیداد پراپرٹی نہیں چاہی، میں نے لوگوں کو کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کی جائیداد میں حصے دار بنا دو، کبھی کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا کہ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر کے ہو، ہر ایسی چیز ہی میں نے ان کو بتائی ہے جو اللہ سے تعلق جوڑ دے، جو ان کو جنت کی طرف لے جائے۔
اس کے باوجود لوگ مجھ پر برے الزامات لگائیں، میرے خلاف سازشیں کریں، غیر تو غیر اپنے بھی میرے لیے دشمن بن کر کے کھڑے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تکلیف پہنچاتی تھی. اور اللہ رب العزت جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے. میں اور آپ بھی یہاں اللہ کے اس گھر میں شریک ہیں، حاضر ہیں، اس طریقے سے نمازوں میں آتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. کس کے دل میں کیا چل رہا ہے بازو آپ کی صف میں کھڑے آپ کے بھائی کو نہیں معلوم ہے، لیکن ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر جو مولا مستوی ہے، جو اللہ تعالی مستوی ہے، جو ذات مستوی ہے، وہ اتنی قدیر ہے، اتنی قدرت والی ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکنوں میں کیا چل رہا ہے وہ جانتا ہے. وہی بات اللہ نے بیان کی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. لوگوں کی باتوں کو سن کر، لوگوں کی لعن و تشنیع کو سن کر، لوگوں کی لعن تان کو سن کر، گالیوں کو سن کر آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نبی ہم جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں آپ نے بھی لوگوں سے بھلائی کی ہے، میں بھی کبھی لوگوں سے بھلائی کرتا ہوں، لیکن اگر اس کا صلہ ہمیں برا ملے تو ہم بھی، ہمارا دل بھی کبھی خاطر ہو جاتے ہیں، ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ کیفیت اگر ہم کسی کو نہ بیان کریں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بیان کر کے اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے اور ہر مسئلے کا حل وہاں حل ہو جاتا، ہر مسئلے کا حل مل جاتا تھا. اللہ رب العزت نے یہی کیفیت اللہ کے نبی کی بیان کی، اور یہی چیز دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ اللہ رب العزت دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں. زبان کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کے دل میں کیا چلتا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، کس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں. اور یہ اللہ کا کرم بھی ہے، جہاں اس کی اتنی عظیم قدرت ہے وہیں اللہ کا کرم بھی ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، میں کیا سوچتا ہوں، ہم دونوں کو نہیں معلوم. آپ میرے متعلق اچھے خیالات رکھتے ہیں، برے خیالات رکھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے. میں آپ کے تعلق سے اچھے خیالات رکھتا ہوں، برے خیالات رکھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے. کبھی کبھی تو یہ دشمنیاں، یہ بغض، یہ عداوت، یہ کینے کپٹ اور یہ نفرتیں اس قدر ہمارے دلوں میں، سینوں میں جگہ کر گئی ہیں، لگتا ہے کہ کب یہ سینے پھٹ جائیں گے. اس گرمی کی شدت کی وجہ سے، ان نفرتوں کی شدت کی وجہ سے اس قدر ہمارے اندر دوریاں ہیں. اور جب اللہ کے گھر آتے ہیں، واللہ یہ ایسی انصاف کی جگہ ہے جہاں پر ہر دشمن بھی قدم سے قدم لگا کر کھڑے ہونے پر مجبور ہے. یہاں ہر امیر اور غریب بھی اللہ کے یہاں ہاتھ اٹھا کر کے بھیک مانگتا ہے. یہ انصاف کی جگہ ہے. اسی لیے دنیا میں آپ کو لوگوں نے ستایا ہو، پریشان کیا ہو، آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھے سیدھے اللہ کے گھر میں آ جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں. اللہ نے آگے وہی علاج بتایا. اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اے اللہ کے نبی، اگر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی تان و تشنیع سے، لوگوں کی لعن و تان سے، سازشوں سے، لوگوں کی تکلیفوں سے آپ کے دل میں پریشانی ہوتی ہے، گھٹن ہونے لگتی ہے، کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک. اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو. وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. وکن من الساجدین یعنی نمازی بن جاؤ، نمازوں کا اہتمام کر لو. یہ دل کی کیفیت ختم ہو جائے گی، دل کے غم ختم ہو جائیں گے، دل کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لوگ ہزار آپ کے خلاف سازشیں کریں، لوگ ہزار آپ کے لیے تان و تشنیع کریں، آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ کو اس سجدے میں یہ یقین، یہ قوت، یہ پاور ملے گی کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے. اس احساس کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا. جب کبھی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاؤ، اسی احساس اور یقین کے ساتھ جھکانا کہ میرا رب ہے جو سب کچھ جانتا ہے. میں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، میں نے کس کے ساتھ اچھا کیا، کس کے ساتھ برا کیا، اور کون کون میرے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، انشاءاللہ یہ دل کی کیفیات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے گی. اور یہ علاج مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دیا گیا. رہبر انسانیت، معلم انسانیت، جس نے لوگوں کو جنت کا راستہ دکھایا، جہنم سے بچنے کا ہر طریقہ سکھایا. ایسے نبی کو جب اس راستے میں پریشانیاں آئیں، وہ بھی تو ایک انسان تھے، پریشان ہوتے تھے، تو اللہ رب العزت نے علاج بتایا فسبح بحمد ربک. اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، ذکر کو جاری رکھنا اپنی زبان پر، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اس لیے کہ اس تمہارے نفسوں میں چلنے والی ایک ایک سانس بھی اسی کا قرض ہے، اسی کی نعمت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا. جب تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو حل کریں گے. پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟
वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। और ए अल्लाह के नबी, ऐसा नहीं कि ये सजदे दिन में 5 वक्त की नमाजों में कोई एक नमाज पढ़ लो तो हो जाएगा, 2 वक्त की नमाजें पढ़ लो तो हो जाएगा, 3 वक्त की पढ़ लिए, दूसरी मसरूफियात में चली गई, दोस्तों में चले गए, फंक्शन में चले गए, नहीं, तसलसल के साथ कंटिन्यूअसली इसका एहतमाम करना है। कब तक? वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक यकीन नहीं आ जाता। यकीन से मुराद मुफस्सिरीन ने बयान किया कि मौत, मौत आखिरी सांस तक, ये जो सांसें चल रही हैं उसी की दी हुई हैं, जब तक ये चलेंगी उसके कर्ज को अदा करते रहो, इस फर्ज को अदा करते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए नमाजों का एहतमाम करो। 5 वक्त की फर्ज नमाजें हैं, इनके अलावा सुन्नन और नवाफिल हैं, और जैसे सबबी नमाजें हैं। ये नमाजों के पढ़ने से दिलों को राहत और सुकून मिलता है। और ये मुझे और आपसे पहले अल्लाह के नबी से कहा गया कि अल्लाह की इबादत को कभी नहीं छोड़ना है। तुम्हारे मामलात अगर हल करना चाहते हो, अल्लाह की इबादत को जारी रखना अपनी आखिरी सांस तक। ऐसा नहीं कि मौसमी मुसलमान बन जाओ, एक मौसम आ गया, सीजन आ गया तो नमाज पढ़ लिए, फिर सीजन खत्म हो गया तो नमाज छूट गई, दिल में आया तो आए, दिल में नहीं आया तो चले गए। ये ताल्लुक अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ताला को वो ताल्लुक पसंद है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब भी नमाज का हुक्म दिया, कहा अकीमुस्सलाह, अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करने का हुक्म दिया गया, नमाज पढ़ो का हुक्म नहीं दिया गया। पढ़ना तो कभी कभार आप आकर पढ़ लिए, मनमानी कर रहे हैं नमाजों में, ये चल जाएगा, लेकिन अल्लाह ने कहा कि ये नहीं होगा। यहां हमारे पास नमाज को कायम करना है, यानी एक वक्त में अगर दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं तो उन फर्ज को अदा करो, उन फराइज को अदा करो। फजर हो गई जोहर, जोहर हो गई असर, असर हो गई मगरिब, मगरिब हो जाने के बाद ईशा की नमाज की फिक्र होनी चाहिए एक मुसलमान को। और ऐसे ही मुसलमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श के साए में जगह देंगे। जो 7 खुश नसीब हैं, जहां धूप की बड़ी तपिश चल रही होगी, शिद्दत की गर्मी होगी, हर कोई अपने गुनाहों के मुताबिक अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन 7 खुश नसीबों को, 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श में जगह देंगे, एक वो भी है जो एक नमाज अदा करने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता होगा। ये मोमिन की कैफियत होनी चाहिए। दुनिया ना मिले, सही ना मिले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की तौफीक मिल जाए, ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। और याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और सूरत, जिसको हम सूरतुल इंशिराह से जानते हैं, अलम नशरह लका सदरक, इस आयतों में, इस सूरत में भी आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी से कहा, फइदा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप फारिग हो जाएं, जब आप फारिग हो जाएं तो फंसब, आप जो है मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। किससे फारिग हो जाएं? आप अगर इस आयत की तफसीर को देखेंगे, नमाज से फारिग हो जाएं, तबलीग के काम से फारिग हो जाएं, और इसी तरीके से जंगो जिदाल जो अल्लाह के कलीमे को बुलंद करने के लिए कुफ्फार से मुकाबला करना पड़ता है, इन तमाम चीजों से फारिग हो जाने के बाद ऐसा नहीं कि आराम से बिस्तर ओढ़ करके सो जाओ। अल्लाह ने कहा फंसब, मेहनत करना है, उसके बाद भी आपको मेहनत करना है। आपने कौम की फिक्र कर ली, अब अपने आप को भी बनाना है, संवारना है, इसके लिए आप मेहनत करो। क्या करना है? वो इला रब्बिका फरगब, अपने रब की तरफ तवज्जो मुकम्मल कर लो। यानी अगर कामयाबी चाहते हो, जन्नत चाहते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ तरगीब, अपनी रग़बत रखो, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करो। वह अजीम नेमत अल्लाह ताला की जन्नत तुम्हें हासिल हो जाएगी। और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मैं और आप अगर इस दुनिया में एक इंसान की शक्ल में आए हैं तो अल्लाह ने हमें यूं ही पैदा नहीं किया है। और हम अगर अशरफुल मखलूक़ात हैं, तमाम मखलूक़ात, कितने जानवर हैं, कितने परिंदे हैं, समंदर में बसने वाली अलग मखलूक, आसमानों में उड़ने वाली, जमीन के अंदर रहने वाली मुख्तलिफ किस्म के ऐसे मखलूक़ात हैं। कई ऐसी हैं जिनको हम जानते भी नहीं, देखते भी नहीं। जब कभी कोई अलग सी मखलूक नजर आ जाए तो हम हैरान हो जाते हैं। उस वक्त में हमारे दिल से ये कैफियत निकलती है, ये बात निकलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना अजीम, अल्लाह ताला जो है इतना बाकमाल है कि उसने कैसे कैसी मखलूक़ात को पैदा किया। इन तमाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े से बड़े जानवर भी हैं। शेर चीर फाड़ खाने वाला जानवर, हाथी इतना बड़ा जानवर है, इसके अलावा बहुत सारे जानवर हैं। इन सब पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको फजीलत बख्शी है। पहाड़ इतने ऊंचे हैं, इतने मजबूत हैं, समंदर इतने बड़े हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम मखलूक़ात को, इन तमाम चीज़ों को, जानदार और गैर जानदार को, इंसानों के अल्लाह ने मुकर्रर किया है, हमारे लिए अल्लाह ने मुसख्खर किया है। दिन और रात का सिस्टम अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है।
اور کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کوئی اور چیز نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جو پیغام اللہ کے نبی کو دیا گیا وہی تمام دنیا کو دیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ مقصد تم پورا کرتے رہو، دنیا تمہاری ہے، دنیا تمہارے قدموں میں ہے، یہ دنیا میں نے تمہارے لیے سجائی ہے، اگر تم دنیا ہی کی فکر میں پڑے رہو گے تو آخرت کی پرواہ کون کرے گا؟ انسان اپنی دنیا بنانے کے لیے فکر مند ہے اور موت سے بچنے کی فکر کر رہا ہے، جہنم سے بچنے کی فکر نہیں کر رہا ہے، جبکہ انسان جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، موت کا مزہ ہر ایک کو چکنا ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، انسان موت سے بچنے کے وسائل ڈھونڈ رہا ہے اور جنت کو جہنم کو بھلا چکا ہے، جہنم کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے کہ کیسے میں اپنے آپ کو بچاؤں۔ لیکن انسان اگر چاہے کوشش کرے اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، لیکن موت ہر اچھے برے سب کو آنی ہے، بڑے سے بڑے انبیاء انتقال کر گئے، ان کو بھی موت آئی، ہر اچھا انسان بھی اور ہر فاجر انسان بھی، فاسق انسان بھی، گنہگار بھی، بڑے سے بڑے بادشاہ بھی اس دنیا سے فانی ختم ہو گئے، اور جہاں قیامت قائم ہوگی اس وقت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کو ختم ہونا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، موت تو آنی ہی ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی ہے، اور وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو کبھی نہ بھولیں۔ ہمیں اگر اللہ نے ایک انسان کی شکل میں وجود بخشا ہے، ہمیں دیکھنے کی نعمتیں دی، سننے کی نعمتیں دی، بولنے کی صلاحیتیں دی ہیں، چلنے پھرنے کی صلاحیتیں دی ہیں، کھانے پینے کے لیے رزق آرام سے نصیب ہو جاتا ہے، تھوڑی محنت پر اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، رشتہ داروں کی شکل میں، ماں باپ کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، گھر کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں، اگر یہ نعمتیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں تو بتائیے کیا اس رب کا ہمیں شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کے یہی وسیلے ہیں، یہی طریقے ہیں، یہی ذرائع ہیں کہ آپ تلاش کریں کہ اللہ کی بندگی کیسے ہو سکے، اللہ رب العزت کو خوش کیسے کرنا ہے۔ ہاں، زندگی ایسے بھی چل جائے گی، آپ کو آپ کے بیوی بچوں کو پالنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو آپ کے گھر کو چلانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، رشتہ داروں کو بھی خوش کرنا ہے، ان سے رشتہ داری قائم کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، ان سب کا سلیوشن، ان سب کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہے۔ نبی کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی، اپنے گھر بار کے علاوہ دنیا کی ہدایت کے لیے نبی کو رسول بنا کر کے مبعوث کیا گیا، ایسے نبی کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تھک گئے ہو آرام کر لو، اللہ نے کہا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اگر آپ فارغ ہو جائیں ان کاموں سے اس کے بعد اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ یہاں اگر کنیکشن مضبوط ہے یہ تمام مسائل آپ کے آسان ہو جائیں گے، آپ کی تمام ذمہ داریاں آسانی سے حل ہو جائیں گی۔ انسان اسی چیز میں فکر مند ہے، مختلف چیزیں، مختلف ٹینشنز لے کر کے جی رہا ہے، راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، کھا رہا ہے 4 لقموں کے بعد 5واں لقمہ نگل نہیں پاتا ہے، کیونکہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے۔ اس پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے، اللہ کو خوش کریے، اللہ تعالیٰ تمام مسائل آپ کے حل کریں گے۔ اسی طریقے سے حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت ڈائریکٹ بندے سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، صحابی اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے روایت کریں اور اللہ رب العزت جس میں بندوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں۔ سنیں اس حدیث کے الفاظ، اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو خطاب کیا، جس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہمارے بعد آنے والے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت کو نکال، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املا صدرک واسد فقرک۔ اللہ نے کہا اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، فارغ ہو کر کے آتا ہے، میری عبادت کی چاہت میں، میری محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے، میں کیا کروں گا؟ تیرے سینے کو فقر و فاقے کے ڈر سے فارغ کر دوں گا۔ تجھے جو ٹینشن لگی ہے، زندگی کیسے چلے گی، بچوں کو کیسے پالیں گے، اتنے کرائے ہیں، یہ کاروبار ہے، اس کو لے کر کے چلنا ہے، یہ تمام جو ٹینشن ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تجھے میں بے نیاز کر دوں گا ان چیزوں سے۔ بس شرط کیا ہے؟ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری طرف جب آواز لگائی جائے تو نماز کے لیے آ جانا اور اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا، تیرا فقر و فاقہ ختم کر دوں گا،
تیری غربت میں ختم کر دوں گا. پھر اس کے بعد اللہ نے دھمکی بھرے انداز میں کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یاد رکھنا اگر تم نہ کرو گی، میرے لیے وقت نہ نکالو، میری عبادتوں کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، ملأت صدرک شغلا ولم اسد فقرک، پھر اس کے بعد یہ ٹینشن اور بڑھیں گی تیری، اس کے بعد تیرا فقر و فاقہ کبھی ختم نہیں ہوگا. جتنا کمائے گا اس کے بعد بھی تیرے دل میں تڑپ ہوگی، تجھے فکر ہوگی، ہر رات کو یہ ارادہ کر کے سوچے گا کہ میری دولت کو میں اور کیسے آگے بڑھاؤں. جتنا حاصل ہو رہا ہے کہاں جاتا ہے، کیسے خرچ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی وہی ٹینشن، اس کے بعد بھی وہی قرض کا بوجھ، اس کے بعد بھی وہی پریشانیاں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کو پہلے پرائیورٹی دینا، تفرغ لعبادتی، پرائیورٹی دینا ہے. ایسا نہیں کہ وقت ملے گا تو چلے جائیں گے، فارغ ہو جائیں تو دیکھیں گے، نہیں، آپ کو آپ کا کام کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر دکاندار ہیں، کئی ایسے لوگوں نے آ کر کے اپنے تجربے بیان کیے، کاروبار کافی مشہور دکان ہے محلے میں، علاقے میں، چاہے وہ جس چیز کی بھی ہو، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اذانیں ہوتی ہیں اسی وقت گراہک زیادہ آتے ہیں، خریدنے والے زیادہ آتے ہیں، لینے والے زیادہ آتے ہیں. انسان یہ سوچتا ہے کہ اب ان کو چھوڑ دوں اور دکان بند کر دوں، چلا جاؤں تو پھر اتنے میرے کسٹمر چلے جائیں گے اور اس کے بعد میرا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا. لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ عین وقت میں جب ہم آ کر کھڑے ہوتے ہیں دکان ہمارے منہ پر بند کر کے جاتا ہے. میرے بھائیوں، جیسے آپ کا دل، آپ کے دل کی دھڑکنیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں، آپ کے آنے والے کسٹمرز کے دل بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں ہیں. آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، ایک دفعہ. ہمارے دلوں میں یہ یقین نہیں ہے. سعودی عرب اور اس طریقے سے دوسرے علاقوں میں کئی تصویریں آتی ہیں، لوگ اپنی دکانیں نمازوں کے وقت میں بند کرتے ہیں، اور بند کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ وقت الصلاۃ تعال الی الصلاۃ، یہ نماز کا وقت ہے، تم بھی آ جاؤ. اللہ اکبر، یہ نماز کا وقت ہے. خریدنے والا بھی مسلمان، بیچنے والا بھی مسلمان. اگر آپ اپنی دکان کو نماز کے وقت میں، کیونکہ فرض نماز ہے، اسی وقت میں اس کو ادا کرنا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، ارے جماعت کے ساتھ کا اجر و ثواب آپ کا ضائع ہو رہا ہے. اللہ نے یہی کہا تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنا وقت نکال کے آنا. جو بھی مصروفیات ہیں ان کو چھوڑ کر بھاگ کر آ، دنیا تیرے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے دل کو میں بے نیازی سے بھر دوں گا، تیرے ٹینشن پریشانیاں ختم کر دوں گا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم یہ نہیں کرتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ٹینشن اور بڑھتے جائیں گے، پریشانیاں بڑھتی جائیں گی. تم ہزار کما لو، اس کے باوجود بھی تمہیں وہی فکر رہے گی، وہی کمی کا احساس رہے گا کہ ابھی بینک بیلنس اتنا نہیں ہے، ابھی اتنا کمائی نہیں ہوئی ہے، ابھی اتنا پروفٹ نہیں مل رہا ہے. یہی ہرس میں زندگی گزرتی رہے گی. پھر میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے امت کو ایک پیغام دیا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعاد، جو شخص بھی دنیا بھر کے جتنے مسائل ہیں ان تمام کو لپیٹ کر ایک ہی نظر سے دیکھ لے اس کو، اور اسے فکر ہو صرف اپنی آخرت کی. دیکھیے ذمہ داریاں ہیں اپنی جگہ، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ کے ذہنوں میں بات آ رہی ہے کہ کیا ان کو ذمہ داریاں نہیں ہیں، کیا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، یہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، اس پر غور کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم سے پہلے نیک بندے ہم جیسے انسان نہیں تھے؟ کیا ان کی ذمہ داریاں نہیں تھیں؟ کیا صرف اور صرف یہی کام و کاج تبلیغ و اشاعت میں رہتے تھے؟ نہیں، ان کی ذمہ داریاں کیسے حل ہوتی تھیں؟ جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کئی راتیں کئی دن قربان کر دیتے. مسائل کیسے حل ہوتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے لیے نکلتے تھے، کیونکہ اللہ کے لیے کوشش کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے مسائل کو آسان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے تمام مسائل کو ایک ہی نظر سے دیکھا اور اسے فکر صرف اور صرف اپنی آخرت کی ہو، کفاہ اللہ ہم دنیا، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، یہ اللہ کی گارنٹی ہے. اللہ رب العزت اس کے دنیا کے تمام مسائل آسان کر دیں گے. جب وہ اپنے آخرت کی پرواہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے مسائل آسان کر دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ. اللہ رب العزت، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر کوئی شخص صرف دنیا دنیا دنیا، مال، کاروبار، تجارت،
اسی فکر میں زندگی گزارنے لگ جائے اور دنیا ہی کے حالات کے بارے میں سوچ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو بھی اس کے بعد اس بندے کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ جا کر کے کس وادی میں مرے گا، کس روڈ میں مرے گا، کس کنویں میں گر کے مرے گا، کس حادثے میں مرے گا۔ اللہ کو بھی اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کبھی اللہ کے لیے وقت ہی نہیں نکالا، کبھی اللہ کی فکر ہی نہیں کی، کبھی اپنی جنت کے سلسلے میں سوچا ہی نہیں، کبھی اپنی جہنم سے بچنے کے سلسلے میں غور و فکر ہی نہیں کیا۔ کیسے وسائل ہیں، کون سے وہ ذرائع ہیں جن کو اپنا کر میں جہنم جیسے بڑے عذاب سے بچ سکتا ہوں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ کو خوش کرو میرے بھائیوں، دنیا والوں کو بہت خوش کر لیا، دنیا والوں کی چاپلوسی بہت کر لیتے ہیں، تلوے چاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے ایک اشاروں پر سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے ذریعے سے کئی پیغامات دیے، کئی اللہ رب العزت نے خوشخبریاں سنائی، اور اللہ کے ان وعدوں پر انسان کو یقین نہیں، لوگوں کے وعدوں پر، انسانوں کے جھوٹے دعووں پر اسے بہت زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے دل میں اللہ کی وہ محبت نہیں ہے، صرف زبان پر دعوے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے لیے انسان وقت نہ نکالے تو یہ انسان کی بدبختی ہے، یہ انسان کی بدبختی ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں پریشانیاں ضرور آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف پریشان ہیں، آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا شخص پریشان نہیں ہے، آپ کی الگ پریشانیاں ہوں گی، اس کی اپنی الگ پریشانیاں ہیں۔ یہاں اگر آپ ایک لسٹ بنائیں، آپ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، لوگوں کے اتنے مسائل ہیں، لوگوں کے اتنے ٹینشن ہیں۔ اگر انسان اپنے سینے میں دبا کر کے چل رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ان تمام غم کو دبا کر انسان اگر اپنے چہرے سے مسکراتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کی بھی پریشانی ہے، لیکن کیسے حل ہوتی ہوں گی اس سلسلے میں غور کریں، اس سلسلے میں فکر کریں کہ اللہ رب العزت نے نسخہ بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر کے، نمونہ بنا کر کے ہمیں بتایا کہ آپ کا دل بھی مغموم ہوتا ہے، آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح کیجیے، اللہ کی حمد بیان کیجیے، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، نمازیں پڑھیے، ہم آپ کے مسائل حل کر دیں گے، پریشانیاں حل کر دیں گے۔ اور یاد رکھنا، اس عبادت پر جمے رہنا کب تک؟ آخری وقت تک، اپنے آخری وقت تک۔ اور یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر پوری دنیا کو پیغام دیا، عملی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں اذا حزبہ امر صلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی پریشانی ہوتی، ٹینشن ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز پڑھ لیتے۔ اور نمازوں میں صرف فرض نماز نہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا بھی انسان کی پریشانیوں اور ٹینشنوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، یہ نبی کا تجربہ ہے، یہ میرے نبی، آپ کے نبی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ جب بھی آپ پریشان ہوتے، چاہے وہ گھر کی ٹینشن ہو، باہر کی ٹینشن ہو، کاروبار کی ٹینشن ہو، رشتہ داروں کے مسائل آنے والے ہوں، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر دیکھیے، یہ نبی نے اپنایا ہے، نبی کو راحت ملی، سکون ملا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی تھی، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے، نماز میں رکھی ہے۔ ایک خاص خلوص، ایک خاص تعلق انسان کا بندے کا اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، یہ غم پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے یہ دل جو جل رہے ہیں غموں میں، پریشانیوں سے ڈھرک رہے ہیں، ان دلوں کو راحت اور سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ قرآن کو پڑھو، وقت نکالو، یہ سکون کی جگہیں ہیں، ہم ان کو بے آباد کر کے نکل جاتے ہیں، ویران کر کے نکل جاتے ہیں۔ جمعہ کی حالتیں دیکھیں، فرض نمازوں کی حالتیں دیکھیں، مؤذن اپنے وقت پر ضرور پکارتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن میری ذمہ داری کیا ہے کہ آواز سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے میں حاضر ہو جاؤں۔ اور کئی ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کے مسائل یہاں بیٹھ کر کے حل ہو رہے ہیں، دنیا بھر کے مسائل یہاں بیٹھ کر کے حل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی پابندی کیا ہوتی ہے، اذان سے پہلے آ جاتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے؟ کوئی ہمارا عزیز، کوئی رشتہ دار، اور جس کو ہم زیادہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ اگر ہم سے انتظار کروا لے تو گھنٹوں انتظار کرنے کے لیے تیار ہے، کڑی دھوپ میں، سخت دھوپ میں کھڑے ہو کر انتظار ضرور کر لیتے ہیں، پھر مسکرا کے اس سے کہتے ہیں، جب وہ کہتا ہے کہ معاف کرنا، آپ کو بہت انتظار کروایا، مسکرا کے اس کے چہرے پہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں میرے بھائی، انتظار کر لیا، ہو گیا، چلو ہو جاتا ہے، اپنوں سے کیا گلا ہونا ہے۔ ارے وہ تو ہمارا اپنا ہے، وہ تو ہمارا اپنا خاص ہے، اس کو خوش کر کے دیکھو، زندگی بھر کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہی پیغام آج کے خطبہ جمعہ سے دینا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہی بات بتائی کہ آپ کے مسائل کو اگر حل کروانا چاہتے ہیں تو عبادت کے لیے اپنے وقت کو نکالیں،
یہ فرض نمازیں ہیں، نفل ہیں، سنتیں ہیں، تجربہ کر کے دیکھیں مسائل. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نماز کو آتے بھی ہیں تو ہماری سوچ باہر کی رہتی ہے، گھر کے مسائل ہیں، دکانوں کے ٹینشنز ہیں، ٹھیک ہے. سجدوں کی حالتوں میں اللہ کے نبی نے کہا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی بڑی پسند ہے. جو گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں. اور اللہ ایسے بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. اور پھر ہمارے لوگوں میں، نوجوانوں میں یہ خیال ہے کہ مانگ لیں گے، جب بڑھاپا آئے گا تب دیکھیں گے، اگلے دنوں میں دیکھ لیں گے، فارغ ہو جائیں گے تب دیکھیں گے. ابھی تو یہ عیش کرنے کی زندگی ہے، ابھی تو یہ انجوائمنٹ کا موقع ہے، پتہ نہیں کب کس حادثے میں ختم ہونا ہے، کب چلے جانا ہے اس دنیا سے. موت آپ کو اطلاع دے کر کے نہیں آتی ہے جیسے آپ کا دوست آپ کو اطلاع دے کر کے آ جاتا ہے. کبھی کبھی تو بغیر اطلاع دیے کہ بغیر انسان آ جائے تو سرپرائز کہہ کے خوش ہو جاتے ہیں. اور موت جو آنے والی ہے، جس کی خبر ہے، یقین ہے کہ آنے والی ہے، اس کے بارے میں بالکل بے فکر ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس سلسلے میں فکر کریں. اللہ رب العزت نے کہا کہ میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے مسائل حل کر رہا ہوں. یہی اللہ کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بندگی، اطاعت اور اللہ رب العزت کی عبادت کا حق ادا کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے دنیا کے جتنے مسائل ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کئی گھروں کے کئی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں میں دبا کر کے اللہ کے بندے پریشان حال دنیا میں اکیلے پڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ تیری ہی رحمت ہے، تیری ہی رحمت ہے، دلوں کو تیری طرف پھیر دینا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو تیرے دین پر پھیر دینا. اس دعا کا اہتمام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما. ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ تیرے دین سے، تیری محبت سے سرشار فرمانا. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر، عقیدہ توحید پر، اور ہر قسم کے شر سے، فتنے سے اللہ ہماری بھی، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمانا. جب خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ ایمان پر اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمانا. انتقال کے بعد اللہ تعالی ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.